جی بالکل، مریم نواز کے ستھرا پنجاب مہم کے تحت پنجاب بھر میں شجر کاری مہم جاری ہے۔ اسی حوالے سے ملتان میں ضلعی انتظامیہ بھی متحرک نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ حلیمہ سعدیہ میڈم موجود ہیں۔ میڈم، مختلف یوسیز کا آپ نے آج وزٹ بھی کیا ہے اور شجر کاری مہم کے حوالے سے پودے بھی لگائے گئے ہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں جو شجر کاری مہم ہے؟ یہ شجر کاری مہم ہم سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نیشنل سطح پر بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی۔ گلوبل وارمنگ کی طرف جو پوری ورلڈ جا رہی ہے، اس کے ساتھ کمبیٹ کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی میجرمنٹ نہیں ہے۔ ہماری سی ایم صاحبہ کے اسپیشل انیشیٹو پر ہم نے ایک ایکسٹینسو مہم سٹارٹ کی ہے ٹری پلانٹیشن کی پورے پنجاب میں، اور وہ اٹس اباؤٹ 6 months، اور یہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہر تحصیل لیول پر، ہر ڈپارٹمنٹل لیول پر سارے سرکاری ادارے اس کو بہت زور و شور سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جس کے انڈر لوکل گورنمنٹ تحصیل ملتان سٹی کے انڈر ہر یو سی نے بھی اپنی ٹری پلانٹیشن کی ڈرائیو کو بہت اچھے طریقے سے وہ چلا رہے ہیں، اور نیکسٹ ان کا پلان بھی اور بھی زیادہ ایکسٹینسو ہے، جس کے لیے ہم نے آج معائنہ کیا ہے کافی یوسیز کا، 17, 18, 23, 44 اور 61 کا، اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں اپنے فیلڈ سٹاف کی کوششوں سے۔ میں ایک پیغام دینا چاہوں گی تمام عوام کو کہ سرکاری سطح پر ہم پودے لگا سکتے ہیں، ان کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، آپ کو ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور انفرادی سطح پر اپنے پودے بھی لگانے ہیں۔ تھینک یو۔ ساتھ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی موجود ہیں۔ سر، کس طرح دیکھتے ہیں ستھرا پنجاب مہم کے تحت جو ہے وہ شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اور مختلف یوسیز لیول پر جو ہے وہ اسکولوں میں جو ہے شجر کاری مہم کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں محترمہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو، جنہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شجر کاری مہم میں ہمارے اسکول میں تشریف لائی ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول شریف پورہ اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شریف پورہ، گورنمنٹ ایم سی پرائمری اسکول شریف پورہ، گورنمنٹ پرائمری اسکول جامعہ علوم دولت گیٹ، اور اس طرح مختلف یوسیز میں جتنے تعلیمی ادارے تھے وہاں آ کے انہوں نے شجر کاری میں ہمارا ساتھ بھی دیا ہے اور اپنے خود سے بھی پودے لگائے ہیں۔ اس وقت شجر کاری کی بہت ضرورت ہے، جس طرح ہماری وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے اس کے مطابق صبح میں ملک میں جو جیسے ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، یہ شجر کاری اس کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی، اور عالمی طور پر جو گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی یہ شجر کاری انشاءاللہ بہت معاون ہوگی۔ اور ایک دفعہ سے میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی وزیر اعلیٰ صاحبہ کا اور محترمہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارے یو سی کے سماجی کارکن ہیں، چیئرمین امیدوار ہیں جناب احمد صاحب، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی بھی سماجی کام ہوں، اس طرح کے ویژن کے ہوں تو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اپنے ذاتی حیثیت میں بھی بہت ساری ان کی خدمات ہیں، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ یو سی 18 کے چیئرمین کے امیدوار احمد وحید صاحب بھی موجود ہیں۔ سر، کس طرح دیکھتے ہیں شجر کاری مہم جو ہے وہ پنجاب بھر میں جو ہے وہ جاری ہے اور ملتان میں بھی مختلف یوسیز میں جو ہے شجر کاری مہم جاری ہے، اور یو سی 18 میں بھی آج جو ہے وہ شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، یہ سب سے پہلے تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک مہم اگر جاری ہے تو اس میں ہم کارساں ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، جیسے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، ان کے علاوہ دوسرے سکولز بھی ہیں، اس کے اوپر ہم نے ان سے رابطہ کر کے، اور ان کا بڑے کوآپریٹ ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے مختلف سکولز کے اندر خود پودے بھی ارینج کیے ہیں، اور جو ہے اس میں ہمارے ساتھ اے سی سٹی صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر حلیمہ سعدیہ صاحب لوکل گورنمنٹ، یہ انہوں نے آج تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے آج ہماری مختلف سکولز کے اندر شجر کاری کی ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا مختلف یونین کونسلز کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کو، کہ وہ بھی اسی طریقے سے مختلف افسران سے رابطہ کریں اور ان کو اپنے مختلف پارکس، سکولز اینڈ اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے یوسیز کے اندر ادارے ہیں یا ان کے پارکس وغیرہ ہیں یا گراؤنڈز ہیں، اس کے اوپر شجر کاری کروائیں ان سے۔ ایک تو ایک ایکٹیویٹی ہے، دوسرا اس کے علاوہ میری ایک یہ بھی میسیج ہے کہ اس سے ہمارے شجر کاری میں بھی اضافہ ہوگا
اور شجرکاری تو ویسے بھی عام روٹین میں بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بہانہ مل جائے تو سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، تو اسی بہانے میں ہم آج اس پہ ہر سال بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ شجرکاری مہم جاری ہوتی ہے اور سرسبز شاداب پنجاب کے حوالے سے جو ہے پودے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کی بات کی جائے تو ان کی حفاظت کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اقدامات جو ہے نا وہ ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اگر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی لوگ اس کو ایفرٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایک پودا لگایا ہے، تو ہمیشہ جو پودا لگاتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کو ہی پودے لگانے چاہیے اور ہم سب کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کی اگر ہم پودوں کی حفاظت کرتے ہیں بیسیکلی، تو ہمارے ایک انوائرمنٹ کے اندر جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا، کیونکہ ابھی اگر آپ ہاسپٹلس وغیرہ میں جاتے ہیں نا، تو آکسیجن سلنڈر جو ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت بھرنی پڑے، تو اب آپ کو پتہ چلے کہ ایک سلنڈر کی قیمت کیا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک اس طریقے سے ہم اگر پلانٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو ایک اللہ کی طرف سے آکسیجن ملے گی، اس سے بڑی ہمارے لیے کیا قدرت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیں لازمی کرنی چاہیے، اور اس کی پودوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور سنت ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود اتنی اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں، اور وہ پسند کرتے تھے جب وہ کھجور کھاتے تھے اس کی گٹلی اسی لیے سنبھال کے رکھتے تھے کہ اس گٹلی سے وہ پودا لگائیں۔ تو ان کا اگر یہ انیشیٹو تھا تو ہمیں تو اس طریقے، اگر ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہی چیز چاہیے کہ ہم اس چیز کو اکوموڈیٹ کریں۔ جی بالکل، ضلعی انتظامیہ ملتان کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اور مختلف یوسیز لیول پر جو ہے شجرکاری مہم جاری ہے۔ جی